مزیدار حدیث پاک ہے، ایمان کو تازہ کر دینے والی حدیث پاک کی روایت ہے۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ وہ جو بھی نیک دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس حدیث پاک کا تیسرا جملہ یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بخشش اور اپنی مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک کا پہلا جملہ یہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اب یہ کیسا منظر ہے، کیسا سما ہے، کیسا ماحول ہے۔ میدان عرفات ہے، میدان منا ہے، میدان مزدلفہ ہے۔ بے شمار حاجی دنیا کے مختلف ملکوں سے، دنیا کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں۔ ان کا لباس بھی ایک ہے اور ان کا نظریہ بھی ایک ہے اور ان کا وظیفہ بھی ایک ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اب مہمان کے بارے میں پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جب مہمان اپنے کسی میزبان کے پاس جاتا ہے، جب میزبان کو پتہ چل جائے کہ میرا مہمان آیا ہے تو میزبان اپنے مہمان کا اٹھ کے استقبال کرتا ہے۔ اٹھ کے، کتنی چاہت ہوتی ہے میزبان کو اپنے مہمان کی، وہ اٹھ کے استقبال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اٹھنے سے پاک، اللہ تعالیٰ اٹھنے سے تو پاک ہے، بیٹھنے سے بھی پاک ہے، چلنے سے بھی پاک ہے، پھرنے سے بھی پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کا استقبال کرتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک قدم چل کر اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت 10 قدم چل کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ اگر کوئی بندہ 10 قدم چل کے اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت 100 قدم چل کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ پہلی چیز تو حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ اور پھر یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حاجی حضرات اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ اپنے حاجی بندوں سے مصافحہ کرتا ہے، اور اس کی صورت، اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ حجر اسود ہے۔ حجر اسود کی شکل میں حاجی اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حاجی بندوں سے مصافحہ کرتا ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم کے اعضاء سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حاجی حجر اسود کو چومتے ہیں۔ اگر چومنے کا موقع نہیں ملتا تو ہاتھ کا اشارہ کر دیتے ہیں، وہ چومنے کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ مہمان جو ہوتا ہے اس کو بڑی عزت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حاجی بندوں کو میدان عرفات میں بٹھاتا ہے، میدان منا میں بٹھاتا ہے، میدان مزدلفہ میں بٹھاتا ہے۔ وہ مقامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ مقامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان مقامات کے اوپر بے شمار رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور پھر مہمان کو میزبان خدمت کے طور پر کھانا بھی پیش کرتا ہے، پینا بھی پیش کرتا ہے۔ اب ڈائریکٹ تو اللہ پاک کسی کو یہ کھانا اور پانی وغیرہ نہیں عطا فرماتا،
انڈائریکٹ عطا فرماتا ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی خدمت جو ہے بطور مہمان اس طرح کرتا ہے کہ اپنے بندوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اتنے گناہ معاف فرماتا ہے، اتنے گناہ معاف فرماتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب حاجی واپس اپنے وطن کو لوٹتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس کو اس کی ماں نے آج جنا ہے، نو مولود بچے کی طرح وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب مہمان اپنے میزبان سے ملاقات کر کے خدمت کرا کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ طے کر کے جب واپس آتا ہے تو میزبان اپنے مہمان کو الوداع کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ پاک کے فرشتے اس کے لیے اللہ کے بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں۔ دوسرا جملہ اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ وہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ تو مقامات ہی بڑے اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، لیکن جب حاجی اپنے گھر میں واپس آتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے تو اس کو ابھی اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دو، سب سے پہلے اس سے دعا کراؤ، نیک دعا کراؤ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے حاجی اپنے لیے، اپنے عزیزان و احباب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر بطور مہمان تو اپنے گھر میں حاجی کو بلاتا ہے، دعوت کرتا ہے، تو اپنے گھر میں بھی داخل ہونے سے پہلے اس سے دعا کراؤ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ حج کرنے کی وجہ سے، عمرہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ مستجاب الدعوات بن چکا ہے۔ مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں جس کی ہر نیک دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اب یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ اسی وقت دعا مانگے اور اسی وقت قبولیت کا ظہور بھی ہو جائے۔ قبولیت کا ظہور جو ہوتا ہے وہ علم الہی میں ہوتا ہے، وہ 2 دن بعد، 4 دن بعد، 2 ہفتے بعد، 4 ہفتے بعد، مہینے بعد، 2 مہینوں بعد، سال بعد، 4 سال بعد بھی اس کی دعا کی قبولیت کا ظہور جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات بابرکات نے حاجی کو یہ مرتبہ و مقام عطا فرمایا ہے۔ تیسرا اور آخری جملہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی کے لیے بخشش کی دعا مانگے، اپنے لیے بخشش کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ جو ہے ان کی معافی کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، اور وہ بھی گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جتنی دیر تک اللہ کے بندے معاف نہیں کریں گے اللہ اتنی دیر تک معاف نہیں کرے گا، بلکہ کبیرہ گناہ بخشوانے کے جو شریعت مصطفیٰ میں طریقے ہیں ان طریقوں کو اپنا کے اپنے صغیرہ گناہ بھی معاف کرانے چاہیے، اپنے کبیرہ گناہ بھی معاف کرانے چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم افتح لنا یا خیر الفاتحین، اللہم ارزقنا یا خیر الرازقین، اللہم ارحمنا یا خیر الراحمین،
یا پروردگار عالم ہماری تمام نیک دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔